یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں سے، اور یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اویسی فیض یافتہ تھے، یہ درمیان میں بڑا فاصلہ دونوں کے تھے۔ تو ایک دن کو مجلس تھی تو حضرت بیٹھے احباب کی تربیت فرما رہے تھے، اب لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو، دل کو سکون ملے گا، روح کی بے چینی ختم ہوگی، زندگی میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں نا حضرت آج دین کی برکتیں ہیں، اچھا جی تو ہی تو ہوتے بہو وہ تو میرا دھیان ان پہ ہے، میں بھی اپنے کسی کیفیت چ لگا ہوں، یہ دین کی برکتیں ہیں نا حضرت۔ اب بیٹھے تو ادھر بھی ہیں لیکن چلو میں کنال والے ہیں، چلو کو معافی لفظ شاید وہ برکتیں تو حضرت جی ساری اسی کے نام کی ہیں نا حضرت جی، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ وہ لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، تو ظاہر ہے حضرت یہ تو قطع بھی نہ ہوتا کہ اگر شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، حضرت کچھ کہیں گے یا میں کچھ کہہ رہا ہوں تو سامنے بیٹھے سارے احباب ہی ہماری بات سے متفق ہوتے ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ سامنے بیٹھنے والے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ اختلاف بیٹھے بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری وہ کیفیت اور حال نہیں ہے نا، کیونکہ اسی لیے تو کہا گیا ہے جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو گردن کنٹرول میں رکھنا، جب عالم کی مجلس میں جائے تو زبان کنٹرول میں رکھنا، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو پھر دل کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جمعے میں مشہور تھا، جو بندہ بھی جمعہ پڑھنے جاتا تھا نا انہوں ایسا لگتا ہی کہ حکیم صاحب نے جمعہ میرے تے ہی لایا ہے، وہ کیفیت تھی حضرت کی۔ آپ جان لیا کرتے تھے جڑا جڑا آیا ہے ریڑھاں کنوں دینیاں نے، بیڑے کنوں دینے نے، سونف کنوں دینی ہے تے جوین کنوں دینی ہے حضرت ہے۔ پھر حضرت کا بیان ہی اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہر آنے والے کو یہ لگتا تھا کہ بیان مجھے پہ ہوا ہے حضرت۔ وہ کیفیتیں تھی حضرت ان لوگوں کی۔ وہ سامنے نا بو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بو علی سینا بیٹھے سوچ یہ رہے تھے کہ یار بابے ہوری کیویں دیاں گلاں کرن دے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے اور اتنے کام ہو جائیں، دل کو سکون ملے، روح کی بے چینی ختم ہو، زندگی میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ، ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا؟ اور ہوا کیا کہ حضرت بیٹھے بیٹھے نا اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا نا لازمی نہیں کہ ہر بیٹھا بندہ میری بات سے اتفاق کرے، نہیں، کئی بندے ایسے ہیں جو بیٹھے ہماری باتوں سے نہیں اتفاق کرتے اور اندر اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت نے پکڑ لی۔ ابو علی سینا آپس میں بیٹھے بیٹھے حضرت کی باتوں کا خود ہی رد کس طرح کر رہے ہیں، رد اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بندے کو پیاس لگی ہو اور وہ گلاس میں پانی ڈالے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو گلاس تصور کر رہے ہیں، پانی ڈالے اور ڈال کے تو پانی پیے نہ بلکہ اپنے ہاتھ پہ گلاس رکھ کے پانی پانی کرنا شروع کر دے، پیے نہ، تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں؟ بجھے گی بھائی، پانی پیے گا نہیں تو پیاس کس طرح بجھے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے، وہ حکیم کی دکان پہ گیا، دوائی لے کے آیا، اب وہ دوائی ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہ اور دوائی کرنا شروع کر دے تو اس کو آرام آئے گا نہیں آئے گا، دوائی کھائے گا تو آرام۔ یہ دو دلیلیں دے کے ابو علی سینا حضرت کی بات کا رد کرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ حضرت نے وسوسہ پکڑ لی اور آپ نے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت جی ابو علی سینا ایک نام تھا، وہ عام شاید نہیں تھی، اور حضرت نے گدھا بھی اس کو بھری مجلس میں کہا، اسے بڑے غصہ آیا، لیکن ابو علی سینا نے غصہ کنٹرول کیا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، مار کھانی تھی غصہ کر کے، اس نے غصے کو نہ دبایا اندر ہی، لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ اظہار ہو گیا۔ کس طرح کہ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، اس کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا، غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا۔ دیکھا نا بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو بندہ کانپنے لگ پڑتا ہے، وہ ساری علامتیں اس میں ظاہر ہو گئی۔ اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کے حال جان لیا تھا، کیا ان کو باہر کا نہیں پتا تھا؟ اب فرمانے لگے ابو علی سینا تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ تیرا رنگ سرخ ہو گیا ہے، پسینہ آ گیا، کانپ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ عرض کرتا حضرت دیکھیں نا آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کیا حضرت دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا اب بھی مجھے غصہ نہ آئے، اب بھی میرا رنگ لال نہ ہو، اب بھی مجھے پسینہ نہ آئے، اب بھی غصے سے میرا وجود نہ کانپے؟ تو آپ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا وہ چلے آ تو کہ بہ کے سوچن ڈے ہیں یہ جی اللہ اللہ کہنا کی ہوندا ہے، اے ویکھاں گدھا کہنا نہ کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہوندا ہے پھر ہے وہ بھائی اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پھر اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوگا۔ یہ آپ کے باہر مین روڈ گزر رہے ہیں، ہم تھوڑا اندر آئے ہیں، میں نا ادھر کینگڑے موڑ گیا،
پتہ نہیں وہ بیچارے ویسے ہی کوئی جذب کی کیفیت میں چلے گئے ہوئے تھے سارے، یہ پتہ نہیں اگوں کویا شویا کوئی بھی نہیں. میں نے یہ مثال دی نا، کوئی بھی نہیں اگوں کویا ہے. میں لگتا ہے سمجھ نہیں آئی کسی نے. میں نے ان کو کہا یہ باہر مین راجہ ہرپال گاؤں تھا، میں نے کہا یہ باہر نا مین سڑک گزر رہی ہے، ذرا تو بڑے منڈیا نے سویرے سیالکوٹ فیکٹری جی جانا، پنڈا لگیا لگے جی آؤ. میں جی نہیں کرنا کہ سویرے باہر جا کے کھلو جانا، جنہوں جنہوں سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے. میرا منڈا لگے نا ذرا 1 to 5 تیرے ذرا ڈنڈ وال لوں جی، میں اشارہ دے کے روک لینا ٹھیک ہے. تو میں انہوں کہنا ہے پاویں تو 1 to 5 تے بیٹھا ہے لیکن ہے تو کھوتا ہی، تے نمبر میرا رکھ لو، پھر انہوں فون کر کے دسیو کی بچیا دے کی ٹوٹے ہیں. اگر ان چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اتنے اثر ہیں، اللہ میں اس مثال کو اچھا نہیں جانتا کہاں وہ کہاں یہ، لیکن چلو مثال ہی ہے نا کہ حضرت ان چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اگر اتنے اثرات ہیں تو آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا، پھر حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کتنا اثر ہوگا. لیکن کو لے تو صحیح ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے، کو پکارے تو صحیح ہے، کوئی آواز تو دے. امتی جو کرے فریاد حال ازار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. میں تو حضرت پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں، ظاہر اتنے موبائل ہیں کیمرے ہیں، میں تو ہر جگہ جا کے یہ پیغام، ہو سکتا ہے ہمارا پیغام کسی تک چلا جائے. میں کہتا ہوں دیکھو یار کتنے ملک کے عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں. IMF سے ہم مانگ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے ہم مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، سعودیہ سے ہم مانگ رہے ہیں، چائنا سے ہم مانگ رہے ہیں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سارے کو ہی مانگ بیٹھے ہیں، اسی جھولیاں لے کے مدینے کیوں نہیں جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ سب سے ہم مانگ رہے ہیں. منگن والے حضرت اسی مشہور ہیں، اسی پاکستانی منگن والے مشہور، سب سے ہم مانگ رہے ہیں حضرت، ہم مدینہ کیوں نہیں جا رہے؟ اور حضرت پھر میں آپ کو بتاؤں گی جس دن ہم مدینہ جائیں گے پھر اس دن ہوگا کیا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. خود نہیں جاتا حضرت جی بندہ، یہ آپ وہم شاید نکال دے سارا، یہ وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں، خود بلاتے ہیں. کہاں حضرت جی جہاں جس کو وہ بلائیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جے یار فرید چہ کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑی. نہ کو رنگ سے جاتا ہے، نہ کو برادری سے جاتا ہے، اور نہ کو پیسے سے جاتا ہے. حضرت جاتا وہ یہ جس کو حضور بلاتے ہیں. ہم حضرت اللہ 2 بار حضور نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا. ہم نے وہاں جا کے حضرت ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کو 15 16 سال ہو گئے، وہ نہیں جا سکے. خود کہاں جاتا ہے؟ جاتا وہی ہے جس کو وہ بلاتے ہیں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، کہتے 5 دن میں رہا مدینہ طیبہ، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا. یہ بھی رنگوں میں سے کوئی رنگ ہی ہے، تو مدینہ طیبہ کھانے کو نہ ملے وہاں تو ترلے کر کے بٹھاتے ہیں ساڑھے نال لے کے کھا لو. کہتے 5 دن میں وہاں کھانے کو نہیں ملا، تھے پکے غلام. کہتے میں سجے کھبے نہیں گیا کوئی، کہتے میں سیدھا نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ آیا ہوا، درود و سلام پیش کرنے کی وجہ کی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. آقا کریم علیہ السلام 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان. کہتے یہ کہہ کے آ کے میں نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. اب کہتے سویا نا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، سویا ہوں میں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا ہے. اوہ سنیے تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں یار، کسی پہ تو دستک دے دو یار. کتنے تے چٹی پاؤ یار، بابا صاحب پا دیو، داتا صاحب پا دیو، کتنے تے پاؤ یار. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، وہ سنگیا وہ تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر، ہاں کہ تو تے جواب آئے گا ہی نہ. ہم بھیجتے ہی نہیں، تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر کہ تو تے جواب آئے گا. تو بھیجتے صحیح پاک پتن شریف، دیکھا جواب آندا کہ نہیں آندا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، اور ویکھو تے وہی کہ سیالکوٹ کو تحفہ آندا ہے روز، ویکھو تے صحیح ہے کون ہے. زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع ہیں. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. تو بھیجتے صحیح ہے، میرے نوجوانوں بھیجو تو صحیح ہے، یاد تو کرو حضور نبی علیہ السلام. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ नहीं। वो ये मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, अल्लाह करे हज़रत जी को अमल वाली बात बन जाए। वो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला सुनाया करते थे कि कोई सिख ना जंगल लकड़ियाँ काटने चला गया। अब तो सड़कें पक्की हो गई, पहले पहले कच्ची थी, बारिश बरसी थी, वो कीचड़ था। जब गया ना तो क्योंकि गड्ढा खाली था, बिल्कुल गड्ढा कीचड़ में से गुजर गया। जब लकड़े काट के लाया ना वापस, तो अब जाहिर है गड्ढे पे लकड़े नहीं थी। जब वही कीचड़ आया ना, कच्चा रास्ता, गड्ढा फंस गया उसका। पहले उसने खुद ही बैल का जोर लगाया, छंटे छंटे वाला मारे, लेकिन काम नहीं पा रहा सी, नहीं काम आया। फिर उन्हें जो दा मामला सी, उन्हें अपने वारी वारी सारे गुरुओं को पुकारे, लेकिन कोई कहानी नहीं बनी। अब खड़ा था, दिन डूब रहा था, बैल भी था, गड्ढा भी था, लकड़े भी थी, अपना वजूद भी था, जेब में माल भी था। उसको तो नहीं पता था ये मामला बनना मेरे से। अब फैसला नहीं हो रहा था क्या करूं, चला जाऊं कि ना जाऊं, चला जाऊं कि ना जाऊं। एक कदम चलता, फिर बैल गड्ढा लकड़े नजर आती, फिर वापस आ जाता। फिर जब देखता कि रात भी पड़ रही है, चोरों ने भी अभी आ ही जाना है, तो फिर चलता, लेकिन गड्ढे पे नजर पड़ती। फिर उतनी देर में हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, उतो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मलंग पे लगे। मलंग ते इट पुटू दे थल्लों निकल आंदा है, लेकिन असली मलंग किते किते लभदा है। वो हुजूर नसीरे मिलत ही थे, हकीकत है। वो पीर मेर अली शाह थे, उन्हें ते इट पुटू ते निकल आंदा थल्लों, लेकिन हकीकत में हज़रत जी कहीं कहीं जाके कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते ओ जमदे हंस जणा दा नाम है। ये मेरे अली रोज तो नहीं ना माए पैदा करती हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं।